بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات احمد مجتبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید کی ایک معروف آیات مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آیت مقدسہ کی روشنی میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل اور توفیق سے ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے، وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آئندہ جمعۃ المبارک پر اس کے متضاد بیان آ جائے گا، فیشن پرستی اور اس کی تباہ کاریاں، کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم جو فیشن پرستی میں مبتلا ہو گئے، فیشن کی زندگی کو اختیار کر لیا، وہ ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان اور کتنا بڑا خسارہ ہے،
جس کو اختیار کر کے ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آج اولاً اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے اور اس کو چھوڑنے کے حوالے سے نقصان ہیں، ان میں سے 2-3 باتیں عرض کر دوں گا، اور آئندہ جمعۃ المبارک پر خواتین کے حوالہ سے اور مردوں کے حوالہ سے جو ضروری وعیدیں ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، ان پر روشنی ڈال دی جائے گی، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اسوہ رسول کو چھوڑ کر ہم نقصان کتنا اٹھا رہے ہیں، اور فیشن پرستی کو اختیار کر کے ہم دلدل کتنی گہری ہے جس کے اندر جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی بھی گوشہ لے لیں تو اس زاویے سے ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمونہ ملے گا، اسوہ ملے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا۔ لمن کان یرجو اللہ، اس بندے کے لیے جو اللہ کی ذات سے امید رکھنے والا ہو۔ اب اسوہ رسول ہر کے لیے نمونہ نہیں ہوگا، وہ بندہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ رجوع رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید اور یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ اب یہ جو 3 چیزیں آ گئی ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ تینوں ایسے جامع الفاظ ہیں کہ ہر مضمون، ہر لفظ ایک علیحدہ اور جامع مضمون کا طالب ہے۔ ہر یہ مضمون یہ طلب کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، لیکن اختصار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور صرف نمونہ نہیں بنایا، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معمولات کے لحاظ سے ہم لوگ دیکھتے چلے جائیں تو ہر زاویے سے نمونہ بنتا چلی جائے گی۔ عبادات کے لحاظ سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح کرو تو یہ تمہاری نماز بن جائے گی، تمہاری عبادت بن جائے گی۔ اور چلنے پھرنے اور زندگی گزارنے کے لحاظ سے ہم لوگ دیکھیں، چونکہ سفر ہم نے بھی کرنا ہے، گھر کے معمولات ہیں، باہر کے معمولات ہیں، ان سب معمولات کو ہم نے گزارنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو رب نے بہترین نمونہ قرار دیا۔ فرمایا کہ اب چلنا پھرنا تم اپنی مرضی سے نہیں، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو تم نے اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو ترک کر دینا ہے۔ پھر جس طرح میرا رسول چلا اس طرح تم نے چلنا ہے، یہ جنت کا رستہ ہوگا۔ جس طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا اس طرح تم سفر کرو، تم جنت کے رستے پر سفر کرو گے۔
اور اسی طرح باقی زندگی کا ایک ایک گوشہ لے لیں تو رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار پائی۔ اور پھر فرمایا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی نماز کی ادائیگی کے لحاظ سے، معمولات کی ادائیگی کے لحاظ سے، ہر معاملے میں نمونہ ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے جو چیز بیان فرمائی کہ یہ نمونہ کس کو ملے گا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے ساتھ رجوع رکھنے والا یعنی ایماندار ہوگا۔ اب بغیر ایمان کا جو بندہ ہے اس کو پہلے ایمان کی ضرورت ہوگی۔ ایماندار ہوگا تو پھر اس کی محبت اللہ کے ساتھ بھی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوگی۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد پھر اس کے سامنے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہوگی۔ اگر وہ ایمان کے دائرے میں نہیں ہے تو پھر نمونہ اس کو بچا نہیں سکے گا۔ جس طرح آج ہم لوگ مثال دے کے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ یورپ کے لوگ یا بیرونی ممالک کے لوگ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے اور غلط عمل بھی نہیں کرتے، فراڈ بھی نہیں کرتے، دنیا کے اندر کوئی دو نمبری نہیں کرتے، تو وہ ہم سے بہتر ہیں۔ ہم سے بہتر وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہتری کا معیار اللہ پاک نے لمن کان یرجو اللہ میں دے دیا۔ فرمایا کہ پہلے وہ بندہ اس نمونے سے فائدہ اٹھائے گا جس نے اللہ کے ساتھ رجوع کر لیا۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو پھر حضور کا اسوہ اس کو کامل نہیں بنا پائے گا۔ پہلے ایمان ہوگا اللہ پر، پھر رسولوں پر، پھر کتابوں پر، پھر اس ایمان کے بعد اسوہ رسول سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی زندگی کامل ہو جائے گی، پھر وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو بغیر ایمان کے انسان کا کردار اچھا بھی ہو تو جنت کا مستحق نہیں قرار پائے گا، چونکہ ایمان بنیادی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو پہلی چیز فرما دی لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے ساتھ راجع ہوگا، رجوع کرنے والا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے والا ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا والیوم الآخر، آخرت پر یقین رکھنے والا ہوگا، یعنی آخرت کے معمولات کو ہم مسلمان وبالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، حساب کتاب کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اور آگے تیسری چیز فرمائی وذکر الکثیرا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ہو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ اب یہ نمونہ حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک جو ہے وہ مومن کے لیے قرار دے دیا گیا کہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، یعنی کھانا کھانا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق، پانی پینا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق، سفر کرنا ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، اسی طرح گھر کے معمولات ہیں وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم کریں گے تو پھر ہمیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا جنت کا رستہ ہمارے لیے ہموار ہوتا چلا جائے گا۔ صرف پانی پینا، ہر انسان پانی پیتا ہے، آج سائنسی طریقوں کے مطابق ہم پانی پیتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو، اندر جھانک کے پانی پیو، اس کو دیکھ کر پانی پیو، 3 سانسوں میں پانی پیو۔ یہ رمضان شریف آگے قریب آ رہا ہے تو حکماء یہ بیان کریں گے کہ یکدم نہیں کہ 4 لوٹے پانی کے اندر انڈیل لو، وہ کہیں گے آہستہ آہستہ تھوڑا سا پانی پیو، پھر کھجور کھاؤ، پھر نماز کے لیے آ جاؤ، پھر بعد میں جا کے کھانا کھاؤ۔
حکیم بیان کرتے یکدم کھا لو تو اس وقت معدہ خالی ہوتا ہے، خراب ہو جائے گا۔ یہ سائنسی طریقوں کے مطابق تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اسی تصور کو ہم لوگ یہ رکھ لیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے 1 گھونٹ پانی کا لو، پھر تھوڑا سا پانی زیادہ پی لو، 3-4 گھونٹ پی لو، پھر اس کے بعد سارا گلاس جو ہے وہ پی لو، تو اس سے تم بیمار نہیں ہوگے، اس سے تمہیں شفا ملے گی، وہ پانی رحمت بن جائے گا، وہ پانی نور بن جائے گا۔ اسی طرح کھانے کے دوران پانی پینا، کھانے کے بعد پانی پینا، کھانے سے پہلے پانی پینا، یہ حدیثیں بیان ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اختیار کر کے اس کے مطابق یعنی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی جنت کے رستے پر چل جائے گی، ہم جنتی قرار پائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کر لیا۔ اب سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک تو ہم مسلمان ہیں جو حضور کی اتباع کرنے والے ہیں، اور پھر جنہوں نے مخالفت کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت، دین کی مخالفت، ان کو ہم کافر کہتے ہیں۔ یہ چیز نشین رکھ لینا کہ جو مطلقاً اللہ کی وحدانیت کا انکاری ہو گیا وہ کافر قرار پایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا انکاری ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انکاری ہوا، کافر قرار پایا۔ لیکن یہاں کافر کی بات نہیں رب نے فرمائی، کافر کو نہیں متوجہ کیا بلکہ مومن کو متوجہ کیا، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب یہ مضمون ہے آج کی گفتگو کا۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی حضور کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب امر سے مراد سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور امر نبوت سے مراد منہاج نبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جو کسی غیر کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسوہ رسول ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس اسوہ رسول کو چھوڑ دیا اور دنیا کی محبت میں لگ کر دنیا داروں کے پیچھے چل پڑے، غیروں کے پیچھے چل پڑے، ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، فرمایا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ رسول کے طریقے کی مخالفت کرنا اس کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جب تم مخالفت کرو گے رسول کے عمل کی، جب تم مخالفت کرو گے رسول کے طریقے کی، جب تم مخالفت کرو گے رسول کی سنت کی، تو پھر کیا ہوگا؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر تمہارے اوپر فتنے آ جائیں گے، پھر تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، پھر تمہارے اندر قتل و غارت گری آ جائے گی، پھر نفرتوں کے بیج اٹھیں گے تمہارے اندر سے، وہ پودے بنیں گے اور تم آپس میں محبت کی بجائے نفرت کی زندگی میں چلے جاؤ گے۔ اس کی مین وجہ کیا بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بنی۔ اب مخالفت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نماز کی پاسداری کی، آج ہم لوگ نماز کے تارک ہیں، رسول کے امر کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی سچ بولا، آج ہم لوگوں نے سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو اختیار کر لیا، حضور کی زندگی کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ سنت کی مخالفت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو حرام سے بچا کے رکھا، آج ہم لوگوں کو پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کھانا چاہیے،
پیٹ بھر کے چاہیے، اس کا نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز۔ تو ہم نے طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کر دی۔ تو رب کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے جب تم مخالفت کرو گے رسول کے قول کی، رسول کے امر کی، رسول کی سنت کی، رسول کی نبوت کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان تصیبہم، مصیبتیں آئیں گی، فتنۃ، اور فتنے آئیں گے، اور پھر وہ تمہیں کریں گے کیا؟ تمہیں دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے۔ او یصیبہم عذاب علیم، اور مصیبتیں بھی آئیں گی اور تمہیں جہنم کا مستحق بنا دیں گی۔ اب یہ چیز ہم لوگوں نے اپنے پیش نظر رکھنی ہے۔ اب تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ان تصیبہم فتنۃ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، الظلال والاحوال، یعنی جب تم حضور کے احوال کو چھوڑ دو گے، حضور کے طریقے اور حضور کی سنت کو چھوڑ دے گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت زلزلے آ جائیں گے، ہولناکیاں آ جائیں گی۔ جو قوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، شریعت اور سرکار کے نظام سے بغاوت کرے گی یا پیچھے ہٹے گی، تو کیا ہوگا؟ تباہ ہو جائے گی۔ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر اپنی ذات کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ ہم تارک سنت ہوئے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، آج ہم فتنوں میں مبتلا ہے، لڑائی جھگڑے کا فتنہ ہے، مصیبتوں کا فتنہ ہے، زلزلوں کا دورہ ہے، زلزلے آ رہے ہیں، ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ تو یہ کیوں ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو حلال حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ تم حضور کی زندگی کو دیکھ کر رات کو سونا حضور کی سنت کے مطابق، صبح کو اٹھنا حضور کی سنت کے مطابق، عبادت کرنا حضور کی سنت کے مطابق، ریاضت کرنا حضور کی سنت کے مطابق، کاروبار، تجارت، مال، معاشرت، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تابع کر دو، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ جنت کا رستہ ہے۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ یہ جنت کا رستہ ہے۔ اور جب تم حضور کی مخالفت کرو گے، اب مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی بڑے خوبصورت انداز میں، آپ کی زندگی کی تجارت کو دیکھ کر ہم لوگ جب تجارت کریں گے تو ہماری تجارت کے اندر برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ جب ہم لوگ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر حرام مال بیچیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی نے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، تو آ کے دیکھا، اس سے حال احوال پوچھا، تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر نمی ہے، اوپر سے خشک ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بند کر دے، یہ تو بیچنے کے قابل نہیں ہے، یا تو مکس کر، اوپر بھی گندم جو وہ گلی ہے، وہ نمی والی ہے، اس کو بھی برابر کر۔ آج ہمارے ہاں یہی صورتحال ہے، کسی ریڑی تو فروٹ لین ٹر جاؤ، مالٹے لین ٹر جاؤ، تسی مطلب سیب لے لو، مہنگا ترین ہے، لیکن گھر لے آ کے دیکھو اتلے دو ٹھیک ہون دے، تھلے والے چار خراب ہون دے۔ یہ پھر ہم سنت کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں۔ کہیں چلے جائیں کسی دکانداری پہ، وہاں پہ ہم لوگوں کو 2 نمبر چیزیں مل رہی ہیں، ملاوٹ شدہ مل رہی ہیں، ہر چیز ملاوٹ والی، آٹے سے لے کر گھی، دالیں، سب کچھ ملاوٹ۔ کیوں؟ کہ ہم نے سنت مصطفیٰ کو ترک کر دیا، پھر ہمارے کاروباروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے امر کی مخالفت کر دی۔ رب اور رب کے رسول نے حکم دیا کہ حلال طریقے سے رزق کما کے لاؤ، ہم لوگوں نے حلال طریقہ چھوڑ دیا، حرام کو اختیار کر لیا۔ جب حرام کو اختیار کر لیا تو پھر فتنے، پھر فساد، پھر ہم سے کہ کمایا کسی نے ہوتا ہے، لے کے کوئی چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں، فساد ہم لوگوں کے اندر کیوں ہے؟ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے مخالفت رسول کی ہے، دین کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے۔
اسلام کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کیا ہوا ہے، جس وجہ سے آج ہماری یہ حیثیت ہو رہی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر یخالفون عن امرہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم حضور کے امر کی مخالفت کرو گے، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب چھوڑ دو گے تو فتنہ یہ ہے کہ لوگوں میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ سب سے خطرناک فتنہ کیا ہوگا؟ قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، بلا وجہ انسانوں کا خون بہہ جائے گا، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ پر عمل ہوگا تو پھر بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ یعنی اب میں اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اب ہر بندہ آپس میں اختلاف رکھتا ہے، ہر بندہ آپس میں اختلاف رکھتا ہے۔ گاؤں میں جتنی بھی برادریاں ہیں، جتنے بھی تعلق ہیں، جتنے بھی گھرانے ہیں، صرف ہمارے گاؤں میں نہیں، ہر جگہ پہ یہ صورتحال ہے۔ ہم آپس میں اختلاف رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا ہوتا تو یہ ہمارے اندر فتنے، فساد، یہ ہمارے اندر قتل و غارت گری، خون ریزیاں، بد اخلاقیاں، بد عمالیاں، یہ جو ذہنی سوچ کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امن کا درس دیا، محبت کا درس دیا، معاف کرنے کا درس دیا، بردباری کا درس دیا، تحمل مزاجی کا درس دیا، لیکن ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو ترک کر کے اپنی من مانی کو اختیار کر لی۔ سنت مصطفیٰ پہ عمل کیا ہوتا تو حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے لخت جگر ہے، نواسے ہیں، ان دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت حسن مجتبیٰ اپنے گھر چلے گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضرت امام حسین کے ذہن کے اندر یہ بات آئی تو میرے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو فرما دیا ہوا ہے کہ جو ناراض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا نہیں کرے گا، جنت کا رستہ اس کا رک جائے گا۔ میرا پتر تسی مکالف ہو تو من بیٹھ چ بہ کر لینا، یا من باہر اتنے بہ جاؤ، یا میں چپ کر جانا۔ پتر مسیتی آئے ہو، ہفتے بعد تسی آئے ہو، چپ کر کے بہ جاؤ 10 منٹ۔ اچھا، تو دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ جب اختلاف ہو گیا تو کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے گھر چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے نوکر آیا، خادم، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا مجھے حسن سے ملنا ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ خادم اندر گیا امام حسن کو بلانے کے لیے، تو جب واپس حضرت حسن آئے دروازے پر تو حضرت امام حسین نہیں تھے دروازے پہ، وہ بھاگ کے اپنے گھر آ گئے۔ اپنے گھر آئے تو حضرت امام حسن کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کیوں چلا گیا ہے، آیا تھا پھر چلا کیوں گیا ہے؟ بھائی تھے نا، آپس میں محبت تھی، آج میرے اور آپ کے اندر خدا کی عزت کی قسم نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا بھائی ناراض ہے مجھ سے، میں نے نہیں جانا، وہ واپس بھاگ کے ان کے گھر چلے گئے۔ پوچھا حسین تو آیا تھا پھر واپس کیوں آ گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے جب گھر تھا تو نانا کی حدیث یاد آ گئی کہ 3 دن سے زیادہ جو ناراض رہے گا وہ دوزخ میں جائے گا، تو میں آپ کو راضی کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب دروازے پہ دستک دی، غلام کو کہہ دیا کہ بلا کے لاؤ، اس وقت پھر دوسری حدیث پاک یاد آ گئی۔ وہ کون سی تھی؟ فرمایا جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میں اس لیے آ گیا کہ آپ میرے پاس آئیں، آپ پہل کریں، آپ پہلے جنت میں جائیں۔ ہمارا بھی یہ تصور ہے، ہم نے بھی کبھی اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ پہل کی ہے، جب ہم نے شریعت کو، طریقت کو، اسلام کو، حضور علیہ السلام کی اسوہ کامل کو چھوڑ دیا ہوا ہے، تو ہم نے جب اسوہ کامل کو اختیار کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری زندگی کے اندر بہاریں، رونقیں، اخلاص آ جائے گا۔ جب ہم نے مخالفت کر دی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں میں قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی۔ آج تارک سنت کی وجہ سے
اسوہ رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اندر عداوتیں ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹا دشمن ہے، ماں بیٹی دشمن ہے، ایک دوسرے کتنے ایسے حالات ہیں، بیٹی باپ کے گھر نہیں آتی، باپ بیٹی کے گھر نہیں جا سکتا، بھائی بھائی کے گھر نہیں جا سکتا، رشتہ دار کے گھر نہیں جا سکتا۔ یہ کیوں ہے ایسا معاملہ؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کلمہ ہم لوگ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتے؟ ہمیں سنت سے کوئی لگاؤ اور تعلق نہیں ہے؟ یہ سنت سے تعلق استوار کریں، یہ بادشاہی، یہ دنیاوی معمولات، یہ سارے کے سارے رائے گاں اور بیکار ہو جائیں گے۔ صرف ایک ہی چیز کام آ جائے گی، رب اور رب کے رسول کی محبت۔ جب اس کو اختیار کر لیا، سنت کو اختیار کر لیا، جب سنت کو اختیار کر کے ہم گلی میں چلیں گے تو گلی میں کسی بندے کی بے عزتی نہیں ہوگی، گلی میں کسی انسان کی عزت پامال نہیں ہوگی، گلی کا تقدس پامال نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سنت کے مطابق چلنے کا طریقہ دیا ہے، ماں بہن کی عزت کا طریقہ دیا ہوا ہے۔ آج ہم نے ان سارے طریقوں کو ترک کر کے اپنی منمانی شروع کر دی تو ہر طرف بے حیائی، قتل و غارت گری، فحاشی و عریانی، بد اخلاقی، بد عمالی، برے اخلاق، برے اعمال، بے برکتی، ہر بندہ بے برکتی کا شکار ہے۔ ہر بندے کا یہ رونا ہے یار کر کر کے تھک گیا پر پوری نہیں پئی۔ جو لاکھوں کا مالک ہے وہ بھی پریشان ہے، جو کروڑوں کا مالک ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو ہر بندہ پریشان ہے تو اس پریشانی کا حل تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ تو وہ پریشانی کا حق رب نے دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم پریشان ہو، تمہاری زندگی کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہے تو میرے نبی کی سنت کو اختیار کر لو، سکون آ جائے گا۔ میرے نبی کے طریقے کو اختیار کر لو، رزق میں برکت آ جائے گی۔ میرے نبی کے طریقے کو اختیار کر لو، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا، بری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ آج ہم لوگوں میں بری عادتیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں بڑی توجہ والی ہیں۔ حدیث پاک آگے آ رہی ہے کہ کس طرح سنت کے تارک پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنتیں فرمائی ہیں، اور کس طرح آج ہم لوگ فیشن پرستی کے اندر مبتلا ہو کر ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آئندہ جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ 2 حدیثیں بڑی قابل توجہ ہیں، آئندہ جمعۃ المبارک پر عرض کر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر